حضرت زکریا علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس حجرے میں جاتی ہیں جس میں قرآن میں واضح ذکر ہے جی، اور وہاں سے پھر آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں تمام جو ہیں ہنٹس دیے گئے ہیں کہ صحیح. آپ لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں نکلیں اور اللہ والوں کے پاس جائیں سبحان جو آپ کے راستے کو جو ہے وہ اللہ کے راستے کے ساتھ ملا دے واہ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملا دے. پیر صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ. پہلے وہ علم کی بات ہوئی کہ کس کا علم زیادہ، تم نے فرمایا میرا ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا نہیں ہے، ایک اور بھی بندہ ہے، جاؤ نظرہ ملو جا کے اس سے. تو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم ہو گیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام گئے. تو وہ قرآن میں پورا واقعہ ہے، جہاں ملے وہ مچھلی زندہ ہوئی تو سب جانتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہو گیا بندے کے پاس جانا علم کے لیے، معرفت کے لیے، اس کے راز کے لیے. بے شک. اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہو گئی. بے شک. پھر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت اویس کرنی کے پاس بھیجا. یہ مسلم شریف میں ہے، حدیث شریف. دعا کے لیے بھیجا بے شک. کہ جاؤ میرا سلام کہنا اویس کو اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرمائیے کہ آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں جی کسی اللہ والے کے پاس نہیں جانا. تو ان کا یہ فعل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا واقعہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. بے شک. تو یہ ان کا فعل ایک تو بتائیں کہ کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے؟ تو پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آفٹر آل ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی علم کی کمزوری ہے یا پھر وہ اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں. صحیح. کہ جب کہ اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں واضح طور پہ جس طرح سورہ فاتحہ میں بتا دیا اور بے شمار اور اللہ پاک نے قرآن شریف کی آیات میں بتایا، جیسے اولیاء کا ذکر فرما رہے تھے، نا اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں بتا دیا، صدیقین کے بارے میں، اور مختلف بتا دیا کہ مسلمانوں میں اور انسانوں میں مختلف گروہ ہیں، مختلف طبقات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ سے اللہ پاک براہ راست کلام کرتے ہیں، کچھ سے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے کلام کرتے ہیں، کچھ کو اللہ پاک خواب میں اشارہ دے دیتے ہیں جیسے یہ بتا رہے کی تھے. مکھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا ہم نے. اسی طرح سے پھر حضرت موسیٰ نبی ہو کے غیر نبی کے پاس جانا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے جلیل القدر حضرت علی. بڑی مزے کی بات بتاؤں، اب کچھ لوگ یہ کہنا شروع گئے، اچھا جی آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم ہے اور ان کا مقام زیادہ ہے؟ بھئی ہم تو کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ سے بہتر ہے، جو ہم سے بہتر ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، جیسے ہم استاد کے پاس جاتے ہیں. بے شک. اتنی سی بات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اس حجرے میں جاتی ہیں جس میں قرآن میں واضح ذکر ہے جی، اور وہاں سے پھر آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں تمام جو ہیں ہنٹس دیے گئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں نکلیں اور اللہ والوں کے پاس جائیں جو آپ کے راستے کو جو ہے وہ اللہ کے راستے کے ساتھ ملا دے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملا دے. بالکل ٹھیک ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.